صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان فارس علوم، موضوع ہے ولایت کا بیان۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت ایک قرب خاص مقام ہے کہ مولا عز و جل جل جلالہ منوالہ اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ کیا آدمی مشقت والے اعمال سے ولایت حاصل کر سکتا ہے؟ ولایت وہ بھی شے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عطیہ ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی مشقت والے اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے۔ البتہ غالباً یہ ضرور ہے کہ اعمال حسنہ یعنی نیک اعمال اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں، اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، اہل علم کو ملتی ہے، خواہ علم جو ہے بطور ظاہر حاصل کیا ہو، جیسے فی زمانہ درس نظامی کا رائج ہے، اور جو مروجہ علوم مدارس کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر طلباء کو پڑھایا جاتے ہیں، یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی عطا سے وہ جانتا ہو۔ خیر، کس امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں؟ تمام اولین آخرین کے اولیاء سے اولیاء امت محمدیین، یعنی اس امت کے اولیاء جو ہیں یہ افضل ہیں۔ اس امت میں سب سے افضل کون سے اولیاء ہیں؟ تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے اربعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے جو پیچھے بھی ہم سن چکے۔ پھر کیا شریعت اور طریقت الگ الگ رہے ہیں؟ طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف یعنی صوفی بننے والے جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے، یہ محض گمراہی ہے، گمراہ کن ہے یہ بات، اور اس ذوم باطل، اس غلط نظریے کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا یہ صریح کفر اور الحاد ہے، یعنی ملحد ہو جانا ہے، دین سے پھر جانا ہے۔ کیا کوئی ولی شریعت کی پابندی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم و سب قدوش نہیں ہو سکتا۔ بعض جہال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے بہت بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ صادقوا لقد وصلوا ولکن الی النار۔ وہ سچ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا شریعت ایک راستہ ہے اور راستہ کی حاجت انہیں ہو جو مقصود تک نہ پہنچو، ہم تو پہنچ گئے۔ تو جنید بغدادی علیہ رحمہ نے کہا صادق، ان نے سچ کہا، لقد وصل تحقیق وہ پہنچ چکے، لیکن الی پہنچے کہاں؟ الی النار، نار کی طرف، جہنم کو طرف۔ کیا مجذوب کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا تو اس سے کلمہ شریعت اٹھ جائے گا، مگر یہ بھی سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا شریعت کا مقابلہ کبھی نہیں کرے گا، اتنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو کیا طاقت دی ہے؟ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت جل مجد الکریم عز و جل جلالہ منوالہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے،
سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرات نبی پاک علیہ السلام کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات اور تصرفات حضور علیہ السلام کی نیابت سے ملتے ہیں۔ کیا اولیاء پر علوم غیبیہ منکشف ہوتے ہیں؟ جی ہاں، علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ ان بہت کو ما کان و ما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، تمام لوح محفوظ پر اطلاع دی جاتی ہے، مگر یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ و عطا سے ہیں۔ بے وساطت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ کرامات اولیاء کی منکر کا حکم کیا ہے؟ کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے، دین سے دور ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ اولیاء کرام سے کس قسم کی کرامات کا صدور ہو سکتا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا اولیاء کی کرامات میں سے ہو سکتا ہے۔ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، یہ ہو سکتا ہے۔ غرض تمام خواری کی عادت اولیاء سے ممکن ہے، سوا اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے، جیسے قرآن مجید کی مثل کوئی صورت لے آنا یا دنیا میں بیداری میں اللہ رب العزت کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا۔ جو اپنے یا کسی ولی کے لیے اس کا دعویٰ کرے وہ شخص کافر ہے۔ اولیاء سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا کیسا، اور ان کو دور و نزدیک سے پکارنا کیسا ہے؟ ان سے استمداد یعنی اور استعانت محبوب ہے، یعنی مدد طلب کرنا۔ یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ان کو دور و نزدیک سے پکارنا اسلاف یعنی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ راہ ان کو فاعل مستقبل جاننا، یہ وہابیہ کا فریب ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا، مسلمان کے فعل کو خواہ مخواہ کبھی صورت پر ڈھالنا یہ وہابیت کا فریب ہے، اور یہ ان کا خاصہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہی کی طرح یہ فاعل مستقبل ہیں، یعنی جیسا اللہ کی ذات ہے ایسے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا کسی کا ذہن نہیں ہوتا۔ اس طرح اولیاء کے مزارات پر حاضری دینا، ان کے مزارات پر حاضری مسلمانوں کے لیے سعادت و باعث برکت ہے۔ کیا اولیاء کرام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کے علم و ادراک، سمع و بصر پہلے کی بنسبت بہت زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کو اصال ثواب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہیں اصال ثواب نہایت موجب برکات امر مستحب ہے۔ اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں، جیسے بادشاہ کو نظر دینا، یہ نظر شرعی نہیں۔ میں خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم البرکت چیز ہے۔ اور سے اولیاء کرام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی، نعت خوانی، واعظ و نصیحت، اصال ثواب اچھی چیز ہے۔ رہے گناہوں کے کام تو وہ ہر حالت میں مذموم اور برے ہیں، اور مزارت طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس عبارت کے اندر کہ لوگ اصال ثواب کا نام لے کر جو اولیاء کرام کے مزارات پر خرافات جو کرتے ہیں وہ ہر وقت اولا و آخراً وہ مذموم ہیں، برے ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ اہل سنت کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ ایک ظاہری طور پر مجذوب بنتے ہوتے نہیں ہیں، ان کا شریعت سے آری و باری لوگ جو ہیں اس طرح کے کام غلط کرتے ہیں جو اہل سنت کو داغ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں دراصل وہ ان کا حقیقت میں علماء اہل سنت سے کوئی رابطہ و تعلق ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی حقیقی معنوں میں صحیح العقیدہ سنی ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک ادھیل گھٹے ہوتے ہیں۔ سنیت کو بدنام کرنے کے لیے، دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگ یہ طرح طرح کے میلے اور اوباش فاشی قریانی وغیرہ یہ اس طرح کے کام مزارات اولیاء کے پاس جا کے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، پیر کس کو ہونا چاہیے، کس کو پیر بنا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے بیعت کا، تو اس کے لیے جس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہ رہا ہے اس کے اندر 4 شرطیں ڈھونڈیں۔ بیعت کرنے سے پہلے ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی ہونا، پہلی شرط تو ہے بھی یہی۔ اب اس سے ہٹ کر اگر پہلی شرط نہیں پائی گئی تو وہ نہ وہ پیر ہے نہ وہ بیعت کا حقدار ہے، نہ اس پر یعنی اعتماد کیا جائے۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ تو بحمدی تعالیٰ ہمارے پیر صاحب
امیر علیہ سنت الحمدللہ عالم بعمل بھی ہیں اور مجدد امت بھی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان کی پیروی نصیب فرمائے، ہمیں ان کا مرید ہونا نصیب فرمائے۔ تو اور بھی اولیاء کرام ہیں اور بھی پیران نظام ہیں، بڑی بڑی ہستیاں پڑھی ہیں، بعمل بھی ہیں۔ اور ہاں یہ ہے کہ دیکھ بھال کے بندے کو مرید ہونا چاہیے۔ نمبر 3 فاسق کے مولن نہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پر گناہ نہ کرنے والا۔ نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام تک متصل ہو، خواہ وہ کسی بھی سلسلے کا ذریعے ہو، جیسا کہ آج کل جو سلسلے ہیں، سلسلہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، نقش بندیہ ہے، سہروردیہ ہے اور دیگر بھی کئی سلاسل اب شروع ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا جو ہے سلسلہ خلافت جو ہے یہ کہیں سے ٹوٹ نہ پائے، نبی کریم علیہ السلام تک جا کے ملتا ہو، خواہ ہو کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہو۔ تو یہ ساری کی ساری ہستیاں بارحق ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے خیر اور بہتری والے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں الدین النصیحہ کے تحت ہمیں واضح نصیحت سننے اور عمل پیرا ہو جانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔